آپ سب دیکھنے والوں کو اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالسلام اور میرے ساتھ ہیں سید صبغت اللہ شاہ صاحب۔ تو آج ہم شکریہ۔ چند سوالات سے شروع کریں گے اور آخر میں پھر ایک دفعہ شاہ صاحب کا کلام سنیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک آپ کے چاہنے والے ڈاکٹر صاحب نے بیرون ملک سے چند سوالات بھیجے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ بہت سے پاکستانیوں کو موقع ملتے ہیں، اچھے موقع ملتے ہیں بیرون ملک جانے کے لیے، تو وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ان کو وہاں پر جا کے کرنے چاہیے جو ان کی عزت میں اضافے کا باعث بنے، پاکستانیوں کی عزت میں، اور کون سے ایسے کام ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے جو ان کی عزت میں کمی کا باعث بنتے ہیں؟ یہ سوال اس وقت آیا جب آپ نے 9ویں نشست 9 نمبر جو ہے ویڈیوز کے اندر جو نشست اپلوڈ ہم نے کی تھی، تو اس کو سننے کے بعد انہوں نے یہ سوال بھیجا تھا۔ سوال اپنی جگہ بڑا جامع ہے اور اس کے جواب میں کئی مرحلے ہیں۔ بات ایسی ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہم تھوڑے الرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول دروازے سے باہر کے ماحول سے یقیناً مختلف ہوتا ہے۔ پھر جب ہم بازار میں چلتے ہیں تو ہمارا چال چلن اور قسم کا ہوتا ہے۔ جب ہم نجی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا طرز تخاطب اور قسم کا ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیمات جو ہم نے زندگی میں مختلف مراحل پر سنی لیکن ان پر عمل پیرا بوجوہ ہو نہیں سکے، وہ لوگ ان پر پہلے سے عمل پیرا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہوئے تھوڑی دقت پیش آتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقت کی پابندی۔ وہاں رہنے والے یہاں سے بہت مختلف ہیں۔ جی، جو ٹائم آپ مجھے دیں گے، آپ اپنا سارا شیڈیول دیکھ کے تو مجھے ملاقات کا وقت متعین کریں گے، خواہ وہ کاروباری نوعیت کی ہے یا نجی محفل کے لیے وقت دیا گیا۔ تو وقت جو ہے، جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی گئی ہے، وقت کی اہمیت ظاہر کی گئی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں۔ اچھا، ویسے ہم ادھر بیٹھے ہوئے گپ شپ میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی ایمرجنسی کو ڈیل کرنا پڑ جائے، ہمیں کسی مریض کی خستہ حالی کا ایکسیڈنٹ میں پتہ چلا ہے، تو اب ہم اور رفتار سے جائیں گے، ہماری بے چینی کا اور رنگ ڈھنگ ہوگا، حالانکہ گھر میں ہم سارا دن 2 دن گزار چکے ہیں، کان پہ جوں تک نہیں دیں گی۔ تو وہاں پر وقت کی بہت اہمیت ہے، جتنی ہمیں جتنا دیا گیا اسی طرح سے انہوں نے اپنا لیا۔ لہٰذا جہاں جائیں وقت کی پابندی کریں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دوسرے کی زیادہ سنیں۔ اچھا، ہاں دوسرے ہاں، کی زیادہ سنیں۔ اور اگر کوئی فرمائش کرے تو اپنے خیالات کا کسی موضوع پر اظہار کریں، ورنہ دوسرے کو بولنے کا موقع دیں، وہ اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرے، اس سے اس کے رسوم و رواج کا پوچھیں، اس کے کام کاج کا پوچھیں، اس کی ترجیحات کا پوچھیں۔ یہ باتیں اپنائیت کو آگے بڑھاتی، اس میں اضافہ کرتی اور چاہت میں زیادتی کا باعث ہوتی ہے۔ جی،
ہمارے ہاں کا تھوڑا سا نظام مختلف ہے، اور ہم بعض اوقات غلطی سے دوسرے کا سارا وقت سیلف ایکسپلینیشن میں اور سیلف پروجیکشن میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جی تو اس سے جو گھر والا یا مہمان نواز ہوتا ہے، جس نے ہمیں بڑی چاہت سے بلایا ہوتا ہے، چونکہ گفت و شنید پر ہم غالب آ جاتے ہیں، جی اسے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع نہیں ملتا، اور وہ اپنی ناپسندیدگی کا اعلیٰ ظرفی کے باعث اظہار نہیں کر پاتا، جی اپنی اکتاہٹ ظاہر نہیں کر پاتا، تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے اس کی کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں دوسروں کے کلچر کا پتہ چلتا ہے، ان کے رسوم و رواج کا پتہ چلتا ہے، لیکن جو بات بھی کسی کی سنیں، خواہ دشمن کہہ رہا ہے یا دوست کہہ رہا ہے، وہ بڑا غنیمت موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور ہم لاکھوں روپے دولت کے انبار خرچ کر کے بعض لوگوں سے وقت نہیں لے سکتے جو اس نے بخوشی ہمیں دیا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس کی گفتگو سنتے ہیں تو اس میں انجانے میں اور بغیر فرمائش کیے ہمیں اپنی زندگی کے مختلف مسائل کا حل نظر آتا ہے، جی معلوم ہو جاتا ہے، ہم جان جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سٹوری بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی زندگی کا واقعہ۔ دوسرا، جب ہم یہ رخ اختیار کرتے ہیں تو اب گفتگو کو ختم کرنے کا اختیار اگلے کے پاس ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب محفل کو ختم کرنے کے لیے اپنی بات کو کلوز اپ کرنا چاہیے تو وہ کر دیتا ہے، اور پھر جو باقی ٹائم ہے وہ آپ کو ویل انٹرٹین کرنے میں آپ کے سامنے اپنی چاہت کے اظہار کے جملوں میں گزارتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر کلچر جو ہے اس میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بات کتنی ہی اچھی ہو کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے، کبھی ہم اس ماحول کے عادی نہیں ہوتے، لہٰذا وہ ہمیں ناگوار گزرتی ہے، تو اس ناگواری کو اظہار کیے بغیر اپنے سینے میں رکھنا چاہیے، اور اس کو تحمل سے سننا اور برداشت کرنا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے خیال کے مطابق، نہیں ہے۔ ہماری رسوم و رواج کے مطابق مذہباً ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو وہ ہمیں کسی ایسے مشروب کی پیشکش کرتا ہے جو اخلاقاً یا مذہباً ہم نہیں پینا چاہتے، تو ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، نو جی تھینک یو کہہ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یا ہم بے جا شرم سے وہ پی لیں، جی اور یا پھر ہم اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں۔ نہیں، جی بڑی فرینکلی اس کو کہنا چاہیے کہ آپ کا شکریہ، لیکن یہ میرا میرا پسندیدہ مشروب نہیں ہے، پانی کا گلاس صحیح رہے گا، کوک صحیح جی رہے گا، یا جو بھی ہے، مطلب ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ جی تو یہ بڑا اچھا، اس کو آپ کے مزاج کا پتہ چلے گا، آپ کی پسند و ناپسند کا پتہ چلے گا، تو اس میں کوئی برا نہیں مناتا۔ یہ ہم ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ برا منائیں گے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، ہم بیٹھتے ہی دوسروں کے ساتھ افہام و تفہیم کے، ان کے خیالات سے واقفیت اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو جہاں بھی بیٹھتے ہیں ان باتوں کا خیال رکھیں، ان کی کوئی بھی رسم ہے اس پہ یکسر نفرت کا اظہار نہ کریں، کہیں ہمارے ہاں کلچر اس سے مختلف ہوتا ہے، ہم ایسی صورت میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں بس، تو اس کو ریجیکٹ نہیں کریں۔ دوبارہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسی رسم ہے تو اس میں
مثلا وہ کہتے ہیں جی جو بھی حاضر ہوتا ہے وہ سب ضرور کچھ نہ کچھ پیتا ہے، جی تو پھر آپ ایسی محفل سے پرہیز کریں، سوری کر جی لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پئیں گے، تو پھر جو اگلے منہ بنائیں گے تو پھر ایسا ہوتا نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں مثال دے رہے کہ آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا، بڑے واخلاق لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا دوسری قومیں جو ہیں وہ ہم سے بہت سلجھی ہوئی، ہماری تربیت کے لیے تو قرآن پاک کافی ہے۔ اس نے ہمیں روزمرہ زندگی میں بتا دیا ہے کہ کسی قوم کو آپ تمسخر کا نشانہ نہ بنائیں، کسی کو حقیر مت سمجھیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ وعدہ کریں تو پورا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو معافی تلافی کے لیے درخواست کرنے میں مت جھجکیں، فوراً ساری کہیں، افسوس کا اظہار کریں اگر غلط بیانی ہو گئی ہے، وعدہ خلافی ہو گئی ہے، یا آپ کا پاؤں کسی کے پاؤں پر آ گیا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اذیت ناک ہیں نا۔ دوسرے کا وقت بالکل ضائع کیا، اس کا جو ذوق شوق تھا اس کو دھچکا لگا، اس کے پاؤں پہ وزن پڑا، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا ہے، تو لوگ اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں، محسوس تو وہ کرتے ہیں، تکلیف تو انہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں جب ہم ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کے کلچر سے، ان کے رسوم و رواج سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، ان کو بیان کرنے کا موقع دیتے ہیں، تو ہم بغیر پیسے خرچ کیے ان کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب ان کی عادتوں کا پتہ چلتا ہے تو مختلف جو رسوم ہیں، تہوار ہیں، ان سے منسلک جو رسوم و رواج ہیں، جب دوسرا کوئی اس خیال کا ہوگا، مثلا کرسمس جیسے ایک علاقے کے لوگ جی مناتے ہیں، بالکل، ابھی کرسمس آ کرسچنز بھی رہا ہے۔ جی مناتے ہیں، تو جب وہ تھوڑا سا ہی بیان کرے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کرسمس منانے والے لوگ ہیں، بالکل اور پھر وہ جو بھی ایکسپلینیشن دے گا ہم جلدی سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک، اب اگر ہمارا ضمیر ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم وہ ویسی پارٹیاں پریکٹیکلی برداشت کر سکتے ہیں، یا ان کے رسیہ ہیں، یا ہمارے نزدیک ان میں شرکت کوئی مذائقہ نہیں رکھتی، تو ہم اس کو کریں گے جی کہ اس میں شرکت کریں گے، ورنہ ہم ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا ہیپی کرسمس یا اس طرح سے جو موقع مناسبت ہے اس میں اپنے بیسٹ وشز کا اظہار اظہار کر کر دیں گے دیں گے۔ تو کافی ہے انسان جی کے لیے۔ یہ کوئی بھی نہیں ناراض ہوگا، آپ نے بنفس نفیسیہ میں ہوں لوگ ہیپی برتھ ڈے کہنا ہو تو فون کر دیتے ہیں، اس دن ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہے، تو وہ شرکت ہو جاتی ہے۔ بالکل تو اصل بات ہم جیسے بھی کریں، مقصد یہ ہوتا ہے آئی لو یو، آئی رسپیکٹ یو، آئی آنر یو، یو ہیو اے گریٹ پلیس ان مائی ہارٹ، آئی لو یو ڈیپلی، یہ باتیں ہوتی ہیں بس۔ جی تو وہ ہم ایک مسکراہٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک مسکراہٹ وہ کچھ کہہ دیتی ہے جو کئی گھنٹوں کی تقریر نہیں کہہ کہہ سکتی۔ سکتی۔ تو اس طرح سے ہم ان کے قریب آتے ہیں، پھر جتنا ہم ان کو سنیں گے ہم ان کے قریب بھی آئیں گے، اور ہم ان کا معاشرہ، ان کا کلچر ہمارے قریب تر ہوتا جائے گا۔ جی پھر ان کا انداز ہوگا کھانا پیش کرنے کا، کوئی آفر کرنے کا، تو ہمیں وہ بھی پتہ چلے گا، اور جو ہم جس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر ہم اس کو اہمیت دیں گے۔ جی جتنا بھی ہم شوق کا اظہار کریں مہمان کے لیے، کوئی ڈش تیار کرتے ہوئے جو ہم نے اس کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ سب کچھ ہم نے بڑے اہتمام سے کر لیا، لیکن جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس وقت کوتاہی ہو جائے، اچھے برتنوں میں نہ پیش کر سکیں، برتن گھر میں موجود ہوں، نہیں تو جو ہمارے پاس سب سے اچھا ہے اس میں پیش کریں، تو جانے کے بعد کہیں او ہو وہ کرنا تھا۔ یہ جب تک دلہن گھر سے رخصت نہیں ہوتی، دروازے سے باہر قدم نہیں رکھتی، تب تک آپ بادشاہ ہیں۔ اس کی لباس میں، اس کی میک اپ میں،
اس کی ڈریس میں، اس کے شوز میں آپ کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں۔ جی جوں ہی وہ دروازے سے نکل گئی، اس کے بعد آپ کا اختیار ختم ہو گیا، اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہی کیفیت ہے کہ جب ہم دوسروں سے ملتے ہیں، ہمارے نالج میں اس قوم کی، اچھا بعض قوم سے ملنے کے بعد بھی ہمیں کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رسوم و رواج ہیں یہ ان کے صرف فلاں شہر سے جی منسلک ہیں، متعلق ہیں، یہ بالکل کلچر ان کے فلاں صوبے سے منسلک ہے۔ متعلق ہے، دوسرے صوبوں کے ہاں یہ نہیں پایا جاتا۔ تو ہمارے نالج میں کتنے پیسے ہم خرچ کرتے، کتنا وقت خرچ کرتے، تو ہمیں معلوم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر دوسروں کے قریب آنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے جو ہیلو ہائی کے جملے ہیں وہ پسند کریں۔ اچھا پھر آپ اسٹیشن پہ جا رہے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا، میں نے سارے لایا تو وہ اتنا اثر نہیں رکھتا، پتہ نہیں آپ نے وہ حرکت دیکھی ہے نہیں دیکھی، یہ تو دیکھ لیا ہے کہ جی وہ صاحب جا رہے ہیں۔ لیکن اگر میں نے یہاں سے ہاتھ ہلا دیا جی یا آپ ٹرین پہ جب روانہ ہوئے ہیں تو اب میں بات نہیں کر سکتا، آگے شیشہ ہے، جی تو میرا ہاتھ ہلتا ہوا آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا، بات ادھر سے ادھر ویسی شاید نہ پہنچ جی سکے، فاصلہ تھوڑا زیادہ ہے، یہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹرینیں کھلی ہوتی ہیں، پرانی بسیں جو تھیں ان کے شیشوں میں سے بھی ہم گردن باہر نکال کے پیچھے مڑتے تھے، اگرچہ سر پھٹ جاتے تھے، حادثے ہوتے تھے، جی لیکن پرانی عادتیں تھیں۔ اصل میں کھڑکی کھلی ہو یا بند ہو، اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نظر سامنے ہو، جس کھڑکی سے اگر ہم باہر کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، اور بطور سیاح جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو یہ ہماری دلی تمنا ہوتی ہے، تو پھر ہمارا کام ہے جو آگے گزر گیا ہے اچھا اس کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اچھا نظر آگے ہی آگے رکھتے جائیں، مناظر ذہن میں سمیٹتے جائیں، جی یادداشت میں محفوظ کریں، کیونکہ اگر ہم پچھلے مناظر میں کھونے کی کوشش کریں گے ہمیں مایوسی بھی ہوگی کہ اب ہم پیچھے مڑ نہیں سکتے، جی تو آگے ہی آگے دیکھیں۔ اور اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ مسجد کے چندے والے ہیں، آج 10 روپے ہیں یا آج 100 روپیہ دے سکتا ہوں، کل میں 500 روپیہ دوں گا، تو آج وہ نہیں دیتا جو بھی دے سکتا تھا، اچھا تو وہ کل کا موقع اللہ جانتا ہے آئے گا یا نہیں آئے۔ اسی طرح جس کے پاس آپ گئے ہیں اس کی تمام پہلوؤں سے جتنا گفت و شنید میں، پیار میں، محفل میں آپ قریب ہو سکتے ہیں ہونے کی کوشش کریں، یہ اس سے ہمیں بہت کچھ آئے گا۔ پھر اگلی بات آ گئی، آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے ان کی زبان سے دلچسپی پیدا ہو گئی، یا آپ کے خیال میں آپ ان کی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، تو پرانے زمانے میں کتابیں آتی تھیں، ان میں اگرچہ وہ زبر زیر لگی ہوتی تھی، وہ لہجہ سمجھ نہیں آتا تھا، جی اب بڑی سہولت ہو گئی ہے، ہر چیز آپ کو ویڈیو کی شکل میں مل جاتی ہے، تو پھر آپ ان کی لینگویج جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں، جی وہ بھی آپ کو اس نیشن کے قریب کرے گی۔ اچھا اور لینگویج جو ہے اس کا علم آپ کو بہت جگہوں پر کام دے گا، کیونکہ بہت سے ملک جو ہیں ان کے اڑوس پڑوس دونوں طرف سرحد کے وہ لینگویج فلرش ہوتی ہے، جی لہذا ایک علاقے والے سامنے والے ملک کی زبان سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ زبان سیکھی جس ملک کے باشندوں کی خاطر دوستانے میں سیکھی، آپ نے ان کے قریب تو وہ ان کے پڑوس والے چاروں طرف والے جو ہیں آپ کو جو رہنے والے، ان سے گفتگو کا موقع ان کی زبان سیکھے بغیر مل گیا۔ جی تو یہ ہماری زندگی میں جو ترقی کی شاہراہ ہے اس پر ہمیں دوسری زبانوں کا علم جو ہے وہ بھی دوسری قوموں کے قریب ہونے میں اور ہماری ایڈوانسمنٹ میں بڑا رول ادا کرتا ہے۔ جی
ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ وقت کی پابندی جو ہے اس کو اپنائیں گے تو آپ ہر جگہ کامیاب ہوں گے. اگرچہ ہم پڑھتے تو ہیں الوقت ذہب عربی میں اور جی نیچے لکھا ہوا ہے وقت سونا ہے، لیکن اس سے بڑا قرآن پاک میں والعصر، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. اب آپ جب وہاں جاتے ہیں تو 2 منٹ کے فرق سے آپ کی انٹرنس ایئرپورٹ لاؤنج میں بند ہو جاتی. بند ہو جاتی. 2 منٹ کے وقفے سے ان کی کلوزنگ ہو گئی ہے، اب آپ جہاز پر نہیں جا سکتے. اب وہ آپ کا سامان نہیں لیں گے کیونکہ یہ مرحلہ گزر چکا ہے. تو کیا ہوا؟ وقت کی پابندی جو ہمیں شروع سے سکھائی گئی. چلیں ہم غفلت میں رہے، گپ شپ لگاتے رہے، وقت ضائع کرتے رہے. اب ہم باہر جاتے ہیں. اب آپ کو ان الانسان لفی خسر کی مثال بتاتے ہیں. اچھا. آپ نے ایک ایسے ملک میں گئے جہاں سکے کی، ان کے سکے کی ویلیو آپ کے سکے سے دوگنا تھی. جی. یہاں آپ 1 روپیہ کماتے تھے، وہاں آپ نے 1 گھنٹہ اوور ٹائم کیا تو آپ نے اس میں ڈبل کمایا، جو بھی یہاں کا ریٹ تھا جی اس سے دگنا ہو گیا. کسی اور ملک میں گئے، وہاں کی کرنسی یہاں سے 15 گنا مہنگی ہے، جی یعنی ان کے ایک سکے کے عوض آپ کے 15 بنتے ہیں. آپ نے وہاں گھنٹہ لگایا تو آپ نے کہا ہے گھنٹے کی یار بڑی قیمت ہے. بالکل. پھر آپ نے کیلکولیٹر پہ دیکھا تو آپ نے دیکھا ڈالر کی بڑی ویلیو ہے یار. پھر آپ پاؤنڈ پہ گئے، پھر آپ نے کویت کی طرف رخ کیا، پھر آپ نے عمان کی کرنسی کو دیکھا. تو اگر آپ وہاں گھنٹہ لگاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یہ کیا تماشا ہے یار، ہم نے ادھر ہی لیٹے لیٹے اتنا وقت گزار دیا. تو یہ ساری باتیں انسان کو سمجھانے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے اور عمل پر اکسانے کے لیے کافی ہیں. جی. تو لہٰذا جو آپ زبان نہیں سیکھ سکے آپ وہاں سیکھیں گے. بے جا دوسروں کو الجھن کا شکار نہیں بنائیں گے، اور دوسروں کے معاملات میں کے پہ کر دے والا وہاں رواج نہیں ہے. جی. لیٹ him ڈو واٹ ایور ہی ڈز، اس کو مت. تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گے، زبان سیکھیں گے، وہ آپ کو پروموٹ کرے گی. جی. پھر یہاں پر آپ کو میں ڈسٹرب کروں گا، آپ کا روم میٹ کرے گا، تیسرا بندہ کرے گا بلا وجہ. جی. میں گزر رہا تھا، میں نے کہا ذرا جھانکوں تو صحیح عبدالسلام کیا کر رہا ہے. وہاں آپ کا ٹائم لیے بغیر کوئی نہیں جھانکے گا. اچھا. لہٰذا زبانیں سیکھیں، چاہے صاحب کا ہے، میں نہیں کہوں گا کون سی زبان سیکھیں. جی. اور ہنر سیکھیں. جی. جو یہاں پر ہم جاتے تو ہمارا 1 سال لگتا، وہاں میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ کا 1 مہینہ لگے گا اور آپ وہ ہنر سیکھ لیں گے. وہ یعنی آن لائن پیسے فری بھی ملتے ہیں، پروگرام آپ جی. سیکھ رہے ہیں. اچھا. کہ آپ نے اپنے آپ کو ریزرو کر دینا ہے کہ جب بھی میں ڈیوٹی سے آف ہوں گا تو میں ادھر ٹائم لگاؤں گا. تو وہاں پر بھی آپ پابند ہوں گے، تو آپ بہتر ہوگا کہ میں اتنے گھنٹے لگاؤں گا اور اپنے ٹائم میں سے لگاؤں گا. جب میرے ساتھی سو رہے ہوں گے، پہلے میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے سوتا تھا، چلو 8 گھنٹے سوتا تھا، اب میں 6 گھنٹے سویا کروں گا. جی. اور یہ یقین مانیں کہ آپ جبر سے تو نہیں، کسی نے آپ کو جگایا نہیں. جب آپ اپنی خوشی سے 2 گھنٹے کسی پازیٹیو کام میں لگائیں گے تو آپ بالکل فریش، وہ 6 گھنٹوں میں بھی فریش رہیں گے. جی. کیونکہ آپ کے دل میں ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں جو یہ قربانی دے رہا ہوں، سیکریفائس اپنا ٹائم کر رہا ہوں، یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. تو پھر آپ ہر قدم پہ ترقی کریں گے. ادھر سے زبان آپ سیکھ رہے ہیں،
ادھر سے آپ کوئی اور ہنر جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو اس ملک میں میں نے کم از کم 2 سال کے لیے آیا ہوں رہنا یا 1 سال کے لیے، تو آپ ساتھ ساتھ جب یہاں سے اٹھیں گے یا اسی ملک میں آپ کے لیے اور دروازے، اور اگر آپ چاہتے ہیں نہیں کہیں اور جائیں، وہاں آپ پہلے سے ریڈی ہوں گے، آپ جہاں جائیں گے۔ اچھا، لینگویجز آپ کو یہاں پر اگر ہم سب ان کو بولنے والے ہیں اور آپ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر اور اردو جاننے والا کوئی نہیں ہے، ہم 8-10 بندوں میں سے سب ان کو بولتے ہیں، جی تو آپ ان پہ ہم پہ سپروائزر بن جائیں گے، جی صرف اس بنیاد پہ کہ کمپنی کو جب کوئی ہم میں سے کسی کے ساتھ بات کرنی ہوگی تو آپ کے ذریعے کرے گی۔ ایسا ہی ہے۔ کوئی آرڈر دینا ہے تو ساتھ ہو آئے گا، جو سپروائزر ہے وہ کہے گا ایکسپلین دیم ویل سید۔ تو اس طرح آپ کی مارکیٹ ویلیو بڑھنے گی دونوں گروپوں کے درمیان۔ پھر آپ کے ورکنگ آورز جو ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جائیں کہ آپ ایسے کریں، آپ ادھر ہی رہا کریں ہاسٹل میں، کیونکہ شفٹوں میں کام چلتا ہے، تو کبھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے ہمیں آگاہ کر دینا۔ اچھا تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو پروموٹ کریں گی۔ اچھا وقت کی پابندی آپ کو پروموٹ کرے گی، نئے کام سیکھنے میں، اپنے لیے ترقی کے نئے دروازے کھولنے آپ نے جی خود جی کھولنے، لیکن وہ کھلے ہوئے دروازے جو ہیں وہ آپ کو بہت دور لے کر جائیں گے۔ تو اس طرح اچھا سے دوسرے۔ اچھا، ایک اور بات، بعض اوقات ہم ملتے ہیں نا تو ہم نے کوئی ایسا لفظ سنا ہوتا ہے جس کا استعمال ہمیں صحیح نہیں آتا، جی اور یا ہمارے ملک میں وہ عام سی بات تھی لیکن دوسرے ملک والوں کے نزدیک وہ گالی کے برابر ہوتا ہے، ہم تو گپ شپ میں ایسے ہی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر ایک بار ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر ہم نے پلے باندھنا ہے اس کو کہ ہم نے یہ لفظ دوبارہ نہیں کہنا۔ نہیں کہنا کہ کسی کو غلط فہمی کا موقع ہی نہ ملے۔ بالکل تو اس کو کہتے ہیں کہ وقت زمانہ آپ کو خود سکھاتا ہے۔ ایک بار تو آپ نے کسی سے ساری کی، کہا کہ مجھے اس کے معنوں کا پتہ نہیں تھا، جی لیکن اب آئندہ آپ سنبھل گئے۔ جتنے انسانوں سے ملتے ہیں خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، رنگ نسل اور چیز ہے، سب چاہتے ہیں کوئی ہم سے بات کرے، کوئی سوال پوچھے، کوئی گپ شپ لگائے۔ تو جو ان کو اچھا انسان ملتا ہے وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو اپنے وقت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ادھر کب جانا، واپس کب جانا ہے، ڈیوٹی پہ کب جانا ہے۔ تو اس پروگرام کے تحت آپ بہت سی ترقی کر سکتے ہیں، دوسروں میں قبول عام آپ کو مل سکتا ہے، آپ مقبول ہو سکتے ہیں۔ جی پھر آپ کو جب کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کے ساتھ جو دائیں بائیں بندے ہیں وہ فوراً آپ کی ہیلپ کریں گے، جس قسم کی ہے انسان ہے نا، کسی وقت جی طبیعت ناساز ہوگی، آپ کو کہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، وہ فوراً کمپنی کو اطلاع کریں گے، دوسرے کو کریں گے، ہماری جی طرح رویے نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ایک تو وقت کی پابندی کریں، جی بالکل صحیح ہے، دوسری جو بڑی نصیحت آپ نے کی کہ سنیں زیادہ، صحیح درست۔ تو میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر کہ پاکستانی جب جاتے ہیں وہاں پہ پاکستانیوں کی کمیونٹی ہوتی ہے، تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ یہ جو وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے پاکستانیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ پاکستانیوں کے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ انہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، جو ہمیں پڑھایا تو جاتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، معنی نہیں بتائے جاتے کہ انسان خسارے میں۔ خسارہ ہے کیا؟ خسارہ یہی ہے نا کہ سارے جو ہیں وہ مجھے تیار کرتے رہے، ادھر سے نئی گاڑی چلی جو 2 گھنٹے میں لاہور پہنچتی ہے، 1 جی گھنٹے میں لاہور پہنچتی ہے، مجھے انہوں نے ٹکٹ بھی لے دیا، اور میں نے اپنی روش نئے حالات کے مطابق نہیں بنائی۔ جی میں کہتا ہوں یار عبدالسلام آ رہا تھا، ادھر تھا ادھر تھا، اسے مل لوں، جی یار وہ فلاں آ لے تو اس کو مل کے جاؤں۔ جی پرانی روایت، نئے وقت کے نئے تقاضے، میں اچھا وقت پر پہنچوں گا تو وہ ٹرین مجھے لے کر جائے گی، نہیں تو میرا انتظار نہیں کرے گی۔ جی تو یہ چیز ہے کہ نئے ماحول کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈالنا ہے،
اور وہ جو پرانی سستی اور خیر صلاح والی باتیں تھیں وہ پالیسیاں ترک کرنی. اسی طرح جب ہمارے روم میٹ ہیں جو بھی پاکستانی ہیں، اگرچہ انہوں نے پہلے ادھر دھیان نہیں دیا، انہیں تھوڑا سا ادھر متوجہ کریں کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ملک صاحب، چودھری صاحب، آپ یہ جو وقت ہے اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، موبائل آپ کے پاس ہے تو آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں تو وہ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر دوں یا آپ خود کر سکتے ہیں، جی یا آپ کوئی نہ کوئی سیکھیں. آپ کیا سیکھنا چاہتے جی ہیں؟ تو وہ کہے گا میں شاہ صاحب فلاں بات جو ہے نا وہ سیکھنا چاہتا ہوں. بس کہیں اصل میں بھی کچھ سیکھ رہا ہوں. آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ نے مجھے اتنے بجے سے اتنے بجے تک بلانا نہیں، کیونکہ میں ذرا اسٹڈی کر مصروف رہا ہوں. ہوں. ہم جی روم میٹ ہیں، آپ سے تو چھپانے والی کوئی بات نہیں. تو آپ ہاں میرے لائق کوئی خدمت ہے تو پہلے بتائیں، اچھا میں آپ کو پہلے کر دوں کام. تو اس طرح سے آپ ہماری جو یہاں کی روایت ہے، شاہ صاحب بڑے چپ بیٹھے ہو اور جی کوئی گل بات کرو، وہ ختم ہو جائے گی. جی 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 تو جی. اس طرح آپ نے ان کو بھی کام پہ لگایا اور پازیٹیو ہے. اچھا آپ کی نیت بری نہیں ہے، اپنا جان نہیں چھڑا رہے اچھا، ہیں. یہ میں نے بہت دیکھا ہے پاکستانیوں میں کہ اگر آپ مصروف بیٹھے ہوں تو وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے چپ بیٹھے ہیں، چپ بیٹھے خاموش ہیں بیٹھے ہیں، وہ مصروفیت میں آ کے خلل ڈالتی. یہ پاکستانیوں کی بہت صحیح ہے. زیادہ تو جو ہے. اس خامی سے جو آپ کا روم میٹ ایک ہے یا دو ہیں، آپ ایسے بچ سکتے ہیں کہ میرے عزیزو. اچھا آپ کو دوسرا تو آپ کو ہیڈ فون لگا ہوا ہے، ان جی کی گفتگو کم ڈسٹرب کرے گی، لیکن جی پھر بھی وہ اونچا بولنے سے پرہیز کریں گے کہ یہ بندہ کام کر رہا جی ہے. جب ہم انہیں بتائیں گے کہ یہاں جب آپ جی بتائیں گے، یعنی انہیں اپنا ہم خیال بنائیں. جی کہیں یہ ترقی میری جو ہے آپ کے تعاون کی محتاج ہے. اگر آپ جی مجھے اس دوران ڈسٹرب نہیں کریں گے، جی آپ کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، لیکن میں خود آپ سے کہ سنتا ہوں، آپ کو کہہ جی کے لیکن اس دوران اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے، آپ اپنی گپ شپ کرتے رہیں، مجھے آپ نے نہیں بلانا. جی بس وہ بھی سمجھ جائیں گے. بیسیکلی ہر انسان دوسرے انسان کا کہا مان کے، اس کے لیے کوئی کام کر کے، اس کے لیے کوئی قربانی دے کے خوش ہوتا ہے. جی تو جب ہم ان سے ایسی وضاحت کریں گے تو وہ مکمل تعاون کریں گے. تو پھر ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ جب ہم فارغ ہوں تو اور سناؤ والی پالیسی ہم نے نہیں اختیار کرنا. جی 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 تو انہیں مشورہ دیں کہ آپ جو سیکھنا چاہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے آپ کو ترقی سے ہمکنار کریں، اور انہیں یہ بات جو ہے وہ پسند آئے گی جی اور وہ بھی پازیٹیو سرگرمی میں مصروف ہو جائیں. جی. ٹھیک. تو اچھا، یہ سوال بھی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہی تھا کہ یہ تو ان سب کے لیے ہو گیا جو وہاں پہ مرد حضرات کام کرتے ہیں، لیکن جو اہل خانہ ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ کام نہیں کرتی، گھروں میں رہتی ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں سے انٹریکشن بھی نہیں کرتی، دوسرے قوموں سے باہر نکل کر ان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ پاکستانی سوسائٹی سے ہی ہوتا ہے. جیسے اسلامک سینٹر میں اکٹھے ہو گئے یا کوئی مذہبی تہوار ہوا تو اس کے اوپر اکٹھے ہو گئے، وہ سب پاکستانی ہی ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ اکٹھے ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے کہ انہیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں وہاں پر؟ تو جتنی دیر بیٹھیں جو دیگر خواتین ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا انٹروڈکشن کریں اور کروائیں. تعارف کرنا چاہیے، بولنے بجائے اس کے وہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی تصویر لے کے. یہ تصویرات جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک کرتی ہیں اور اللہ ہمیں بندوں کے نزدیک کرتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں گویائی دی، الحمدللہ تو نے ہمیں سماعت دی. اب اس نے پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی پھر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. اب مجھے چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ بات چیت میں کوئی معلومات نئی جو ہیں اور یہی بات ہے کہ آپ کا حال پوچھوں، تعارف، آپ کہاں سے آئے، کون ہے، کیا نام ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ اگر ہم آپ کے پاس بھی وقت ہے، آپ متوجہ ہیں اور میں بھی آپ کی طرف دھیان دے سکتا ہوں، تو ہم کوئی پازیٹیو گفتگو کریں. آپ کیا کرتے ہیں، اچھا آپ نے اس سٹیج پہ کیسے پہنچے، آپ ڈائریکٹ اس پوسٹ پہ آئے ہیں یا یہاں کچھ نچلی پوسٹ سے اوپر پہ گئے، تو آپ کو اس سے کھڑکیاں کھلیں گی. تو جو باجیاں اور باجیاں ہیں، جو جی لیڈیز ہیں، جی
وہ بھی وہاں صرف تالیاں نہ بجائیں جی تو مقصد یہ ہے کہ وہ بہت کچھ حاصل کر سکتی ہیں۔ جی اور یہ کمیونٹی سینٹر میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ پڑوس میں اگر کوئی رہتا ہے، چلیں فرلانگ پہ رہتا ہے، 2 فرلانگ پہ، تو لیڈیز کو لیڈیز کے ساتھ ملنا کوئی بات نہیں ہے، جی ملنا اگر وہ چاہیے، جائے تو۔ لیکن وہاں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو شاہراہ ترقی پر گامزن چلائیں، کریں، جی گامزن کریں۔ اس سے جس کے پاس آپ نے جانا ہے 2 گھنٹے، اس سے اگر کوئی علم ہے آپ نے نہیں سیکھا، آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، آپ نے ادھر دھیان دینا جی شروع کر دیا۔ آپ پڑھا سکتے ہیں، وہ نہیں جانتا اور وہ جی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں۔ جی لیکن جہاں قرآن پاک کی تعلیم کی بات آئے، وہاں میں ایک ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف قرآن خوانی نہ سیکھیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا صحیح ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ضرور سمجھیں، تاکہ ہم ہر جگہ وہ آیات کا ورد نہ کریں، بلکہ ورد ہی نہ کریں بلکہ عمل بھی کریں، جی اور اس طرح ہم سب جو ہیں جلدی ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، جی اچھے انسان بن سکتے ہیں، ہر دل عزیز بن سکتے ہیں، جی معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دنیا میں یہ واحد چیز ہے پیس آف مائنڈ، جس کے لیے لوگ علاج کرواتے ہیں، کیپسولز کھاتے ہیں، بے بہا دولت خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ہماری ادھر لا لگی ہوئی ہے، میں آپ سے اس لیے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس میرے مالک کی مخلوق ہیں، اس نے مجھے کہا ہے۔ دیکھیں کسی کا کہا مان کر جب ہم کوئی کام جی کرتے ہیں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میری مخلوق سے اچھی گفتگو کرو، جی اچھا ان کی بھلائی کا سوچو۔ بچہ ایک ہے چاقو سے کھیل رہا ہے، قلم سے بلیڈ سے کھیل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہمارا کام ہے کہ اس کو ڈرائے دھمکائے بغیر فوراً اس کے پاس پہنچے، اور جب تک ہم اس سے لے نہیں لیتے وہ اپنے دھیان میں خاموش رہیں، کہیں ایسا نہ وہ ڈر کر بدک کر کاٹ لے، کچھ ایسی جی حرکت کرے تو اس سے لے لیں۔ یہ نہ دیکھیں یہ ہمارا بھانجا نہیں ہے، بھتیجا نہیں ہے، یہ میرے دوست کا بچہ نہیں ہے، بچہ ہے آگے نالی ہے، اب وہ گرنے لگا ہے یا 2 بار ادھر سے دوڑ لگاتا ہے تو ادھر کنارے رک جاتا ہے، تو جی امکان یہی ہے تیسری بار گرے گا، تو ہم اس جی کو پیار سے ادھر ادھر اس کا دھیان کریں۔ تو یہ چیز، تو باہر جب بھی جائیں تو اپنے وقت کی پابندی کریں، دوسروں سے جب بھی ملے پازیٹیو بات لے کر آئیں۔ جی ہماری جو معاشرہ ہے نا، اس میں ہم یہاں عبدالسلام، ہاں یار وہ ہاں اچھا ہے، مجھے کوئی بھائی ہے بندہ ہے، مجھے اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا یہ بیوقوفی ہے۔ اچھا ہے یا برا ہے، جی اگر میں اچھائیاں بیان کر سکوں دیٹس اٹ، کیونکہ آپ کی اور میری نشست میں جو میرے سامنے آیا وہ تو اچھائیاں جی آئی جی ہیں، جی 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 نیگیٹو تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ جو میں ایسے کر رہا ہوں نا تبصرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ بہت برے انسان ہیں، اور میں ان سے بخوبی واقع ایسی بات ہی نہیں۔ تو جی یہ انداز گفتگو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، عبدالسلام کو نہیں بدلنا۔ جی تو یہ طرز عمل، اچھا جو چیز میں جانتا نہیں کسی نے پوچھا ہے تو اس میں علم بکھیرنا شروع کر دوں تو میرا ہر جملہ منزل سے دور جائے گا، مجھے بھٹکائے گا، اگلا سمجھ رہا ہے میں نے کیا پوچھا تھا، یہ کدھر لے کے جا رہا ہے۔ جی تو اس لیے جب ہم کہیں ملیں ان سے یہ اچھی باتیں اڈاپٹ کر کے، ہر جگہ وہ سینٹر ہی نہیں ہوتا نا جہاں پر ہم ملتے ہیں۔ آپ کا بیسیکلی سوال یہ تھا کہ کسی جگہ، مقصد یہ ہے کسی جگہ بھی ہمارا اجتماع ہو جائے لیڈیز کا، انہیں جی کیا کر، تو لیڈیز جیسے جینٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فرینک ہوتے ہیں، ایسی لیڈیز ان سے زیادہ جلدی فرینک ہو جاتی ہیں، تو اپنے اچھی گفتگو کو عام کر سکتے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور انہیں اپنی ڈریسنگ جو ہے اس کا بتا سکتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، یہ جو ہم اپنے آپ کو تھوڑا بند رکھتے ہیں، چہرہ جی کھلا رکھتے ہیں، اس میں کتنی سہولت ہے، جی اور یہ ہم سب کے لیے
ہماری بقا کے لیے بہتر ہے، جی تو اس ڈریس کو ہمیں عام رکھنا چاہیے، کر کوئی مانے نہ مانے بعد کی بات ہے۔ جی تو یہ بات تو ٹھیک ہے، جی کیونکہ ہم کسی کو زور نہیں دے رہے ہیں، جی مجبور کر کے نہیں کر رہے، کہ خیال آیا نا، اگلے نے جی پوچھا یا کسی بات پہ، تو چلتے چلتے یہ بات بھی کہہ دی۔ جی تو اس طرح کسی کے ساتھ بھی میل جول میں انسان ہے ہی ایسا چیز ہے کہ وہ بھوکا ہوتا ہے، جی کس بات کا، کس کہ بات؟ اس سے کوئی بولے، بالکل ایسا ہاں ہی، کوئی جی اس کے خیالات سنے، جی کوئی اس سے اپنی باتیں شیئر کرے، جی تو وہ اس طرح قریب آتے ہیں۔ جی اگر آپ یہاں پر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے؟ ضرور ضرور، بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح کہ ہمارا معاشرہ اور دیگر معاشرے جو ہیں وہ ہمیں بے پردگی عریانیت سے منع کرتے ہیں، یہ اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے جو دوست ہیں یا ہمارے بھائی پاکستانی ہیں یا کسی اور مسلم کلچر سے، کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے ساتھ ملاپ کا یہ ہے کہ آپ اپنا کلچر نہ چھوڑیں، رفتہ رفتہ وہ بھی محسوس کریں گے کہ ہم ان کو ننگا دیکھے بغیر بھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے، جی ہم نے ان سے جس موضوع پر بات کرنی ہے، ان کے ملک کا پوچھنا ہے، ان کی فیملی کا پوچھنا ہے، ان کی زندگی کا پوچھنا ہے، تو شی از ایکسپلیننگ ایوری تھنگ ویری ویل، جی اینڈ وی لائک اٹ اینڈ وی انڈرسٹینڈ اٹ۔ جی تو یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ اگر if your dress was half جی you would have been very beautiful، نہیں، ایسی جی ایسا بیوقوف ہی، انسان ہی کوئی بات کرے گا۔ جی تو وہ خود بخود سوچیں گے یار اگر یہ اسی معاشرے میں زندہ ہیں تو ہم جی کیوں نہ اپنا کلچر چینج کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بیوقوف بنائے ہوئے۔ جی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے اٹریکٹ کرتی ہیں اور افیکٹ ڈالتی ہیں اور افیکٹ کرتی ہیں معاشرے میں۔ جی تو یہ بات ہے کہ دوسروں کے رنگ میں رنگے جانے کے بجائے اپنے رنگ میں دوسروں کو رنگنے کی کوشش نہ کریں، وہ خود بخود رنگے جائیں۔ جی جی اگر میں اس داڑھی کے ساتھ ان کے ساتھ ہر قسم کے معاملات، اخلاقیات کے، روحانیات کے، ڈیلی جو افیئرز ہیں ان پر میں ان سے ایگری ہو سکتا ہوں، ان کا نقطۂ نظر سمجھ سکتا ہوں، انہیں اپنا ماٹو یا معافی ضمیر جو بھی ہے میں ان کو سمجھا سکتا ہوں، تو اس میں کہیں بھی داڑھی حائل نہیں ہوتی ہے۔ یا میں کلین شیو ہوں تو میں نے پہلے داڑھی رکھنی ہے تو پھر حائل ہونا، وہ میرا انڈیویجول ہے۔ تو دوسرا یہ ہے، دوسرا نہیں، یہ بات بھی کلیئر ہوگی جی کہ ہم دوسروں کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں، جی کیسے ہم ان کی اچھی باتیں اپنا سکتے ہیں، اور یہ باتیں ہمیں قرآن پاک نے گھر سے قدم نکالنے سے پہلے کہ کسی قوم پر تمسخر نہ کر، کسی جی کا تمسخر نہ اڑاؤ، جی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، جی جس سے ملو خلوص سے ملو، اور جب دو گروہوں میں کسی بات پر تو تکار ہو جائے، لڑائی صلح جھگڑا ہو کرا لو، جائے، ناپسندیدگی ہو جائے، تو ان کی صلح و صفائی کرواؤ۔ جی یہ ہمارا نہیں کہ چھوڑو جی دفع کرو، نہ دفع نہیں اسلام کرنے دیتا، جی کہتا ہے کوشش کرو ان کو پھر سے ایک کر دو۔ جی اور جب وہ انہوں نے ہو گیا ایک، اور پھر جو بھی معافی تلافی تھی، ایک نے جرمانہ ادا کر دیا، اس کے نقصان کی تلافی ادا کر دی، یا بغیر اس کے اس نے آج معاف کر دیا، تو 4 دن بعد پھر اسی موضوع پہ وہ چھیڑ کے تو کوئی خفا ہوتا ہے اور اس کو لڑنے کے لیے آتا ہے، یا بد کلامی پہ آتا ہے، یا اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے یہ انصاف پسندی سے کام لے کر ان کی صلح کروائی تھی یا معاہدہ کروایا تھا، وہ کھڑے ہو جائیں۔ جی کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ اب زیادتی ہوئی، جی معاہدے کی خلاف ورزی، اس کی روح کے خلاف جانے والے کے خلاف ہو جائیں، اور اس وقت تک ڈٹے رہیں جب تک اسے غلطی کا احساس نہ ہو جائے، جی اور پھر اگر وہ صلح کی طرف راغب ہو، تو ہمارے ہاں یہ اکثر ہوتا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں اب اسے پتہ چل جائے اس نے کس کی بات جو ہے توڑی تھی یا مروڑی تھی۔ اللہ نہیں توڑنے مروڑنے والوں کو، جی جی وہ جی معاف کر دیتا ہے کھلے بندوں۔ تو یہ جو حرکت ہے ایسی کبھی نہ کرنا، جی یا پھر وہ رجوع کرے
تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان پھر فیصلہ کریں. جی ہاں وہ تلخی نہ ہو کہ اس جی نے پہلے ہماری بات نہیں مانی. تمہاری تو نہیں، اس نے تو اللہ کی نافرمانی کی تھی. تو وہ معاف کر رہا ہے، وہ کہتا ہے پھر سلو. اور ہمیں کیا درس دیا گیا؟ الصلح خیر. تو یہ کمپرومائز، پیسفل ماحول، یہ جو ہے یہی سرمایہ ہے قوم کا. اسی میں قومیں فلرش ہوتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں، نشو و نما پاتی ہیں اور جلا پاتی ہیں، ان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں امن کے ماحول میں. تو اسلام سب سے پہلے معاشرے کو پرامن بناتا ہے. اور اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کو میں کے کرم والا نہیں، فوراً اس کو سلوشن پیش کرتا ہے کہ آگے بڑھیں اور ان کی صلح کروائیں. بالکل. کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، کہتا ہے بھری محفل میں جس غم کو کوئی اپنا نہ کہتا تھا، ہوا جاتا ہے اب وہ سب کا غم آہستہ آہستہ. کیا خوب. کہ کل چھوڑو یار، ہمیں کیا ان کی صلح کروانے کی ضرورت ہے. اب پتہ چلا ہے ہر 2 بندے تیسرے بندے سے خفا ہے. تو جی پھر وہ تو یہ بات ہے کہ یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، معاشرے کو خراب کرنے والی عادات و اطوار اور رویے ہیں. ان کی کلا کمان ان جی کا کرنا چاہیے. اور یہ صورتحال ہے. اس کے بعد پھر ہے کہ کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. جی وہ دیکھو ہے ننگے پھر دینی، جی آپ نہ دیکھیں نا. جی آپ کے پاس بھی اپنے گھوڑے کی لگام ہے، جی آپ نے ضرور ان کا ننگا لباس ہے. اب جب وہ لباس پہن کے آئیں گے جی پھر آپ ان کو لباس، آپ کو برے لگ رہے تھے نا، جی ننگے تھے یا ہاف جی انہوں نے ڈریس پہنا ہوا تھا جس کو جی ہم ننگا کہہ دیتے. جی اب وہ لباس پہن کے آئے ہیں. اب آپ کی ان سے کسی بھی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور آپ ان کا نقطۂ نظر مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کیونکہ میرے جیسے ایٹدرن بھی ہوتے ہیں نا. جی میں آپ کی بات ایسے کر رہا ہوں کہ بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو جب میں رات کو بستر پہ یا تنہائی میں بیٹھوں گا یا لیٹوں گا تو میرا دل گواہی دے گا یار اس نے کوئی غلط بات نہیں کی. اس نے جی کہا کہ ہمارا ناپ تول صحیح ہونا، یہ تو ہمیں بھی ہمارے ہر جگہ کہا گیا. لیکن یار ان کا واقعی یہ جو چیز پیکنگ لاتے ہیں یہ پوری ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ڈریس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے. یہ بالکل. جو ہم ملاوٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. وہ ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، یہ قابل تقلید بھی ہے اور ہمیں اپنے رویے جو ہیں ایسے کرنے چاہیے. تو اگر ہم ہر ایک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے صرف اس لیے کہ وہ فل ڈریس نہیں پہنتا تو ہم اس کے جو اچھی باتیں ہیں ان سے محروم رہ جائیں. ایسا ہی. تو اس طرح سے کسی کو بھی یک لخت جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنا نہیں چاہیے. نفرت کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ ہم کسی کے فیوز و برکات، اس کے جو علمی افادیت ہے اس سے محروم رہ جائیں. اس کے پاس جو پوری انسانیت کے لیے اچھے پلان ہیں، اچھے خیالات ہیں، ہم ان سے بعض اوقات کے پاس بعض انسانوں کے پاس خیالات اچھے ہوتے ہیں، وہ ان کو یا انسانیت کے لیے کہ ان کی فلاح کے لیے، لیکن عملی طور پر وہ کر نہیں پاتے. تو جو انہوں نے ہمیں آئیڈیا دیا ہے تو وہ اگر ہم 4 بندوں نے سنا ہے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے 1 یا 2 مل کے یا چاروں ہی مل کے ادھر چل پڑیں اور ہم اس راستے پہ انسانیت کی بہتر خدمت کر سکیں. جی بالکل. کیوں ایسا ہوا کہ ہم نے اس کے آف ڈریس کو معاف کیا جی اور جب وہ ہمارے قریب آیا اس نے جو باتیں کی ہم نے اس کو کسوٹی پہ پرکھا کہ جی ہم نے آنکھ کھولی تو یہی سنا، پورا جی. تولو، پورا ناپو، سچ بولو، سچ بولو، وعدہ پورا کرو. وعدہ پورا کرو، دوسروں کو اپنی جگہ رکھو، دوسروں پر رحم کرو، جانوروں پر رحم کرو. جی تو یہ تو یار وہی باتیں کر رہے ہیں. جی جی چلو ان کی بری باتیں چھوڑیں، جو کر رہے ہیں وہ تو کریں. جی 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 بالکل. تو یہ بات ہے کہ ایک جو فروٹ ہے نا اس کو بھی ذرا سا کہیں سے دبا ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں وہ سب کاٹ کے الگ کر جی دیتے. باقی تو
قابل استعمال ہوتا ہے، اگر اس تک اس کی وہ خرابی نہیں پہنچی تو اس کو پھینک دینا تو مصلحت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے درخت کی ایک ٹہنی ہے، اگر وہ خشک ہو رہی ہے تو اس کا وجہ سمجھیں کہ کیوں خشک ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس کو پھر زندہ کر سکتے ہیں تو وہ ترکیب استعمال کریں، تو نہیں تو اس کو کاٹ دیں، باقی پودا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جہاں کہیں بھی ہم جائیں، ان کا کلچر کیسا بھی ہے، دوسرے ملکوں والے جی مسلمان ہی صحیح، ان کے پاس بھی سوال تھا نا کہ لیڈیز جائیں، تو بات یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے وہ ان سے اخذ کریں، جو ان کی برائی ہے آپ اس کا پرچار اپنا اس کے خلاف مت بولیں، جی وہ آپ کا اچھا رویہ دیکھ کے وہ خود ہی صحیح ہو جائیں۔ جی جب آپ ان کی اچھی باتیں باقی اپنائیں گے تو کہیں گے یار یہ تو لباس بھی پورا پہنتے ہیں، اور ہمیں بھی، یہ تو نہیں وہ آسمان سے اترے ہیں، جی یہ تو انہیں بھی بتایا گیا ہے کہ بہتر ہے اچھا لباس پہنو، وہ تو حالات کے وہ نرگے پہ چل پڑے ہیں، کہیں امریکہ سے آئے کہیں سے آئے، انہوں نے وہ اپنا لیا، جی لیکن انہیں پتہ چلے گا کہ اگر یہ فیملی پورے لباس کے ساتھ زندہ ہے، باعزت ہے، جی ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ہر فیلڈ میں ترقی کر رہے ہیں، تو یہ عریان نہ ہونا جو ہے یہ رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، تو وہ خود ہی آ جائیں گے اس راستے میں۔ تو یہ بھی ایک طور طریقہ ہے کہ دوسروں سے ملنے کا، ان سے سیکھنے کا، ان کو اپنا طرز عمل سکھلانے کا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو اب آپ کا کلام سماعت کرنا چاہیں گے؟ شکریہ، بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ آج کیا آپ کیا کو پیش کریں گے؟ ایک نعت سناتا ہوں، اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، سے جی 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 ان کے اوصاف پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیا، تمہیں گزرے نہیں گزرا زمانہ رحمت عالم، تمہیں گزرے نہیں گزرا زمانہ رحمت عالم، صدائیں دے رہا ہے پھر زمانہ رحمت عالم۔ سبحان اللہ، شکریہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تمہیں گزرے نہیں گزرا زمانہ رحمت عالم، صدائیں دے رہا ہے پھر زمانہ رحمت عالم۔ مرحبا، شکریہ۔ بیان دل نشیں مقبول عالم رحمت عالم، بیان دل نشیں مقبول عالم رحمت عالم، سنانا پھر سنانا پھر سنانا رحمت عالم۔ سبحان اللہ، شکار زحمت عالم ہوا ہوں رحمت عالم، شکار زحمت عالم ہوا ہوں رحمت عالم، بچانا پھر بچانا پھر بچانا رحمت عالم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ۔ یہ امت ہو گئی ہے محو خواب غفلت پہ ہم، یہ امت ہو گئی ہے محو خواب غفلت پہ ہم، جگانا پھر جگانا پھر جگانا رحمت عالم، صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ۔ ذرا دامان رحمت پھر بڑھانا رحمت عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ بہت نادم ہے امت چھوڑ کر سرکار کا دامن، ذرا دامان رحمت پھر بڑھانا رحمت عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی چادر کہ جس میں حجر اسود کل تھا اٹھوایا، وہی چادر کہ جس میں حجر اسود کل تھا اٹھوایا، بچھانا پھر بچھانا پھر بچھانا رحمت عالم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ عرض کیا، ہوا ہے آج حاضر، ہوا ہے
آج حاضر نیت بیعت لیے صبغت ہوا ہے، آج حاضر نیت بیعت لیے صبغت، اسے دست کرم اپنا تھمانا رحمت عالم۔ سبحان اللہ، جزاک مرحبا، اللہ۔ ماشاء اللہ، صلی اللہ تو علیہ وسلم۔ یہ ہے جی نعت، انسانی جذبات ہیں، اتنا اظہار نہیں کر سکتا اچھے طور پر جو ہونا چاہیے، لیکن بہرحال میں نے عقیدت و محبت کا اظہار اس طور پر کیا۔ ماشاء اللہ۔ شکریہ۔ تو آج پھر ہم اس نشست کا یہاں پر اختتام کریں گے۔ بالکل صحیح ہے، تو درست۔ آپ اگر کی آپ چاہنے والے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو آپ کھل کر اپنے سوالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اپنی محبت کا بھی اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ جی، آپ کچھ عرض کرنا چاہیں گے مزید؟ الحمدللہ بہت ٹھیک۔ اچھا رہا، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔